اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پچھلی 3 آیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلی 3 آیات میں جو ہے وہ بڑا ہی ترہیب کے ساتھ ڈرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ ہے، تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے، تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہلے ڈراتا ہے، اس کو دمکاتا ہے، پھر جب بچہ ڈر جاتا ہے پھر اس کو پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ان آیات کریمہ میں دیکھیں گے تو پہلی 3 آیات میں جو ہے وہ ترغیب کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو جو ہے وہ کہا ہے وہ بشیر النذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن جو ہے وہ ڈراتا بھی ہے اور اس کے بعد پھر پیار بھی کرتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ خوشخبریاں کن کو سناتا ہے؟ ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا۔ کہا گیا کہ اللہ ہے، کہا گیا فرشتے ہیں، ہاں ہیں، کہا گیا کتابیں ہیں، ہاں ہیں، کہا گیا ہاں مر کے اٹھائے جاؤ گے، ہاں اٹھائے جائیں گے۔ دیکھا تو نہیں کسی نے کچھ بھی یہ سب کچھ؟ کہا گیا وہاں پہ جنتیں ہوں گی، مان لیا ہوں گی جی۔ کہا گیا تمہیں وہاں پہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی پھینکا جائے گا، ہاں یہ بھی ہے جہنم۔ تو یہ کس نے؟ یہ ان چیزوں پہ ایمان لے کے آنا، تمام کتابوں پہ، تمام رسولوں پہ، تمام فرشتوں پہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے اوپر، اور پھر آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے ارشادات کی روشنی میں اپنی وہ کام کرنا جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میری زبان ہے تو زبان کا عمل صالح کیا ہے کہ میں حق بات منہ سے نکالوں، میں دوسری بات کو جو ہے وہ منع کر دوں۔ میرے پاؤں ہیں، عمل صالح کیا ہے کہ میں اس حق کی راہ پہ چلوں، دوسری راہ پہ چلنے سے انکار کر دوں۔ میرے ہاتھ کیا ہیں کہ وہ رزق حلال کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں، کسی اور کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ تو یہ تمام جسم جو ہے وہ میرا، اس کو جو ہے وہ اس عمل صالح کی طرف جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اب یہ عمل صالح کی طرف کون جائے گا؟ جس کو توقع ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وہ امید جو ایک دن آنے والی ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ پہلی آیت کریمہ میں تو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرایا گیا ہے، اگلی 3 آیت کریمہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیار سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ بس یہ کہیں ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی گال چھوٹی ہوں، باہر جا کے جو مرضی کروں، میں منافق، میں جھوٹ بولوں، میں وعدہ خلافی کروں، میں جو چاہوں میں کروں، جو حرام کاموں سے منع کیا گیا میں وہ سارے کرتا چلا جاؤں، اور پھر ساتھ یہ میں کہہ دوں کہ ہاں جی میں تو کلمہ پڑھا، جنت تو بنی میرے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور ہم نے تو سمایا ہی نہیں ابھی تک ان کو تو جانچا ہی نہیں گیا ابھی تک۔ کس طرح جانچا نہیں گیا؟ جس طرح جو ہے وہ میں نے کل بھی ڈیٹیل میں جو ہے بتایا تھا حضرت خباب اور ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا حال کیا گیا تھا، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ آزمائش کی ہم نے ان سے پہلے بھی، فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ، بس تاکہ وہ جان لے، وہ ظاہر کر دے اللہ۔ یہاں پہ پھر جو ہے وہ میں کلیریفائی کر دوں، یہ لفظ جو ہے وہ جاننا ہے، لیکن جاننا اللہ تو علیم کی صفت والے ہیں۔ اللہ نے کیا کسی کو جاننا کہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے؟ اللہ تو دل کے اندر پلنے والی خواہشوں تک سے واقف ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے۔ یہ یہاں پہ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ، تاکہ اللہ وہ ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر۔ کون ظاہر کر دے؟ صادقو، کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے جو ہے وہ جس وقت فرشتوں کو کہا گیا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں اور اس کو اختیار دینے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ عبادت کے لیے تھا تو ہم نہیں تھے حاضر، ایک شخص کو تو دے رہا ہے تو اس کو اختیار بھی دے رہا ہے اور ساری چیزیں اس کے جو ہے وہ انڈر بھی کر رہا ہے، تو وہ تو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا۔ تو کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا جاننا تھا؟
انہیں فرشتوں کا بے روپ دھارے وہاں پہ جو ہے وہ ابلیس بھی تھا، اس ابلیس کو جو ہے وہ ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا تھا کہ یہ ہے وہ شیطان، یہ جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ اللہ کا جو ہے بنا ہوا، لیکن اس کے اندر تکبر کا مادہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہ تاکہ اللہ جو سچے لوگ ہیں ان کو بھی ظاہر کر دے اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی ظاہر کر دے۔ اور پھر کہا گیا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہرا دیں گے ہمیں، ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں رکھیں گے، وہ جو مرضی کرتے پھریں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے ان کا۔ اب آگے یہاں سے آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے۔ من کانا، جو ہے، یرجو لفظ کس سے ہے؟ رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا، تما رکھنا، اور جو امید رکھتا ہے، لکا لفظ کس کا معنی کیا ہے؟ ملاقات کرنا، لام کاف یہ لقا، ملنا، ملاقات کرنا، جو امید رکھتا ہے ملاقات کی، لقاء اللہ ہے، اللہ سے، جس کو ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، عجل اللہ، مقرر کر رکھی ہے اللہ نے، جو لاآت، یقیناً وہ آنے والی ہے، جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ یقیناً وہ آنے والا ہے۔ لام یہاں پہ لازم کا لفظ استعمال ہوا، اصل لفظ کیا؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، یقیناً وہ آنے والی ہے، تو بے شک جو وقت مقرر ہے وہ یقیناً آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ دونوں اسماء حسنہ میں سے صیغہ مبالغہ ہیں۔ کتنا سننے والا کہ وہ سمندر کی تہوں میں بھی جو ہے اگر مچھلی بھی جو ہے وہ کوئی ہل جل کرتی ہے، لرز لیتی ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہے۔ اس زمین کی گرا اتھائیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہ بھی پتہ ہے۔ ایک پتا بھی زمین سے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اس کی آواز نکلتی ہے تو اللہ کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ علم، کتنا علم، ازل سے لے کے ابد تک کا جو ہے وہ علم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اچھا یہاں پہ اسی بات کر دیکھیے، ومن جاہد، اور جاہد لفظ کس سے ہے؟ جہد سے۔ جہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش، ہم اسی سے لفظ ہم کہتے ہیں جد و جہد، اسی سے لفظ جہاد ہوتا ہے۔ ومن جاہد، پس جس نے کوئی کوشش کی، فإنما، تو بے شک حقیقت یہ ہے کہ یجاہد لنفسہ، اس نے وہ کوشش اپنے لیے کی، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، یقیناً بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کی تمام مخلوق بھی اگر اللہ کے آگے سجدے میں پڑی رہے اور نیک ہو جائے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ملک میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ جو کچھ کوئی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کرے گا۔ اور یہ نہیں اس کا مطلب کہ میں اس کا جو اللہ کے اوپر احسان جتلا رہا ہوں، یہ سورہ حجرات میں یہی بات بتائی گئی تھی۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں علیکہ، آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اسلموا، یہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہ ہوا تھا نا کہ آئے اور آ کے انہوں نے جو شور شرابہ کیا اور کہا کہ ہمیں زیادہ حصہ دیا جائے، دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اسلام لایا، ہم نے کوئی آپ سے لڑ کے تھوڑی اسلام لایا، فلاں جو ہے وہ آپ سے لڑتا رہا، فلاں قبیلہ آپ کے ساتھ جنگ کرتا رہا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنی جنگیں ہوئیں، وہ بھی اسلام لائے اور ہم بھی، انہوں نے جنگیں لڑیں، آپ کو نقصان پہنچایا، کتنے لوگ شہید کیے، ہم نے تو ایسے ہی مان لے آئے ہیں۔ تو یہ وہ احسان ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ کے اوپر، احسان یہ کہ وہ اسلام لائے۔ کل، کہہ دیجئے، لا تمنو، مت تم احسان جتلاؤ، علی اسلامکم، علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا، مجھ پر اپنے اسلام کا جو ہے وہ اپنا مذہب قبول کرنے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ ہے، یمن علیکم، وہ احسان کرتا ہے وہ اس کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ کیا احسان ہے؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو نا کہ تم اسلام لے آئے ہو، تو یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ سیدھی راہ جو ہے وہ دکھائی ہے۔
تو جو کہا گیا ومن جاہدہ، تو جو کوئی کوشش کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، یقیناً بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ یہی بات ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کیا قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہ فرق ہے، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک الہ تمہارا ایک الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، صالح عمل، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ صالح اعمال کرے، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بے عبادت، یہ کیا لفظ ہے، بے عبادت رب ہی احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی اللہ کے برابر کھڑا نہ کرے، اور اگر اللہ سے ملنے کی امید ہے تو اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ جو دنیا پہ ریچھتے ہیں، دنیا کی دل فریبیوں کی، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اصل میں وہ اس بات کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ کل کو ہم نے اللہ کے پاس جا کے اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اپنے خالق کے پاس جانا ہے، اور خالق پھر ہم سے پوچھے گا۔ تو جس کو بھی جو ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک اجر اللہ ہے، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لاتن، یقیناً وہ آنے والا ہے، جو مقرر کر رکھا ہے یقیناً وہ آنے والا ہے، وہی سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، بس جو کوئی کوشش کرتا ہے تو کوشش اپنے کے لیے کرتا ہے، اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے۔ والذین، اور پھر جو لے آئے ایمان، جو ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور روز آخرت پر۔ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے۔ صالح اعمال ہر وہ کام کیا جس کا کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ہر اس کام سے رک گیا جس سے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ دیکھیں غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی بات ماننا۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کو جو ہے وہ اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آقا کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو رسول بھیجا گیا، جس کے نام کے ہم نعرے بڑے اونچی اونچی آوازوں میں لگاتے ہیں، اس رسول کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم کس طرح کی امتی ٹھہرائے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ عمل الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہ خوشخبری ہے، لنکفرن، یقیناً ہم مٹا دیں گے، انہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی دور کر دیں گے ہم ان کی برائیاں ان سے۔ لیکن کتنی بڑی رحمت ہے اس کی کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی ساری سلیٹ جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے، اور توبہ کر کے ان کاموں کو نہ کرنے کا عہد کر لے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم یقیناً ختم کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے، ولنجزینہم، اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی، اس سے زیادہ اچھا، اس سے کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس سے کہیں اچھا بدلہ اس کو دیں گے۔ اب دیکھیں کتنی خوشخبری یہاں پہ سنائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ہاں وہ دن جس نے اللہ کا وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ، وہ دن آنے والا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی، اور دوسری بات کہی گئی جو کوئی کوشش کرے گا وہ کوشش اپنے لیے کرے گا، وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرے گا۔ اس نے اگر اسلام قبول کیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر کہ وہ اسلام کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ اس کا اسلام لانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نہ کسی دوسرے کے سر کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہم پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اور پھر یہ کہ ہم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلی آواز کانوں میں کیا دی گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی کا لاج رکھی ہے ہم نے ویسے اس اللہ اکبر کی، جو پہلے جس وقت ہم اس دنیا میں آئے اور ہم سے کہا گیا کہ اللہ بڑا ہے، کتنی لاج رکھی ہم نے اس کی۔
تو جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ کچھ اپنے لیے کرتا ہے، اس سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اسلام لانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو جانا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ملک میں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنے لگ پڑے، اللہ کو کوئی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا اس کا جو ہے وہ انکاری ہو جائے تو اس کی تب بھی ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو جو کچھ کی کرے گا، ان اللہ لغنی، اللہ بے پرواہ ہے ان چیزوں سے. اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، الخلق عیال اللہ ہے، تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کنبہ جو ہے، اس کنبے کی فکر تو ہوتی ہے. تو اللہ جب فکر کرتا ہے تو پہلے ڈراتا ہے، اور ڈرانے کے بعد پھر جو ہے وہ پیار بری تھپکی دے کے کہتا بھی ہے کہ تم اس راہ پہ چلو. وہ راہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح اعمال کیے، لنکفرن، یقیناً ہم دور کر دیں گے، انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں. اس سے بڑھ کے اور گارنٹی کیا چاہیے اللہ کی طرف سے ہمیں؟ سیدھا سیدھا لکھ کے دے دیا گیا تم توبہ کر لو کہ میں تمہاری برائیاں ختم کر دوں گا. اور صرف وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اس سے دیں گے احسن الذی، اس سے کہیں زیادہ اچھا، احسن الذی، اس بہتر، الذی، اس سے جو کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10، 70، 700، جتنی وہ چاہے گا وہ دے گا. اور برائی کیا کہا ہے اللہ نے؟ تمہاری برائیاں تو میں ختم کر دوں گا. تم معافی تو مانگو، تم نیک اعمال تو کرو، تم آؤ تو صحیح میری طرف. تم ایک ہاتھ بڑھو گے، میں 2 ہاتھ بڑھوں گا. تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا تمہاری طرف. تو اس سے بڑھ کے اور خوشخبری کیا ہو؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم بدلا دیں گے ان کو، احسن الذی، بہتر اس سے، جو کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. اب جو ہم نے کیا اس سے بہتری کی امید رکھیں، اور بہتری کی امید کے ساتھ یہ امید رکھیں، ہاں اللہ سے ملنا ہے. جب اللہ سے ملنے کی ہمیں جو ہے وہ طمع ہوگی، اللہ سے ملنے کی امید ہوگی، اور یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہوگا کہ ہاں کل اللہ کے پاس جانا ہے، کیا شکل دکھاؤں گا، تو پھر یقین جانیے ہمارے اعمال خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ جو تم کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ بدلہ تمہیں دوں گا میں. تم نے ایک نماز پڑھی ہے، وہ تجھے 27 نمازوں کا، تو یہاں پہ اس نے کہا باقی اس نے ہر قدم پہ نیکیاں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی نیکیاں تمہیں ملنی ہیں. ہر قدم کے ساتھ جب تم نکلتے ہو، جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو، دعا مانگتے ہو، اندر جاتے ہو، تحیت المسجد پڑھتے ہو، اللہ کی جو ہے وہ تسبیحات کرتے ہو، اور پھر جب تم گھر تک جاتے ہو تب تک اللہ کی حفظ و ایمان، کتنی نیکیاں لکھیں گی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا جتنا تم نے کچھ کیا ہوا تھا، جو اعمال تم نے کیے تھے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا کہہ دینا آسان ہے ہمیں، اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کہا گیا وہ کلمات جو زبان کے اوپر جو ہیں وہ بہت ہلکے ہیں لیکن اعمال میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کتنی چھوٹی چیزیں ہیں. کہا گیا ایک سنت، نبی کی ایک سنت تازہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب. میکرو چھوڑ دیجئے، مائکرو سنتیں ہمارے پاس لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان رکھے اور عمل صالح کرے. عمل صالح یہی ہے کہ وہ جو ہو چکا اس کے اوپر اللہ سے جو ہے وہ توبہ کر لے. جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع کیا ملے، نو اور نیور. پتہ نہیں ہے کہ کل کو اگلی سانس ہے یا نہیں ہے. جب اگلی سانس نہیں ہے تو پھر یہ مہلت ابھی ہے، اسی وقت ہے. ہو سکتا ہے یہ اگلے لمحے مہلت ہمارے پاس نہ ہو، اور اگلا لمحہ جو ہے وہ کس وقت بھی جو ہے وہ جب ایسے ہی ہم نے کتنی، کل پرسوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ موت کبھی ٹل نہیں سکتی. اس میں کہ 15-20 لوگوں کے بارے میں تھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ سانس نکل گئی ہے ان کی. تو یہ تو کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی کوئی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، کسی کے سر پہ کوئی احسان نہیں ہوگا اس کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم تائب ہو جائیں. اللہ ہمت دے کہ ہم جو ہے وہ اپنی راہیں بدلیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہوں گی بتقاضۂ بشر، وہ غلطیاں جو ہے وہ ہم دوبارہ دہرائیں نہ. یہی جو ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ معافی مانگ لو، اور معافی مانگ لو، پھر تمہیں میں وہ کچھ دوں گا جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر کے بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين، جزاك اللہ۔